السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وتمم بالخیر۔ ربی زدنی علما۔ ربی زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ تینوں اٹھ کے یہاں آ جائیں، سامنے آ جائیں بورڈ کے، ان کے پیچھے آ جائیں تینوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے جو کونے پہ بیٹھے ہیں؟ جو آج ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے تجوید۔ جو بچے اور جو بچیاں نئی آئی ہیں اور جو طلاب ہمارے نئے آئے ہیں ان کو ہم یہ دوبارہ انشاءاللہ سکھائیں گے۔ انشاءاللہ جلدی کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ کورس کمپلیٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ پڑھا لیں یا تو پھر میں پڑھا لوں، کائنات چھوڑ دو۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جلدی آپ کے اس سبق کو تکمیل کریں تجوید کے بیسک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں۔ مومنین کو یہ حکم ہے انہیں کہ آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیل کی ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، اس کو مفاہیم کے ساتھ پڑھنا کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا پڑھ رہا ہوں میں، خالی عبارت گردانی نہ کرنا بلکہ معلوم بھی ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ترتیل کے بارے میں امام علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا امام ما ہوا ترتیل، کہ ترتیل کیا ہے؟ میں ساتھ لکھ دیتا ہوں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وما ہوا ترتیل؟ امام نے فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ اب آپ کو سمجھ آئی بات؟ امام علی علیہ السلام سے جب ترتیل کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو قرآن میں لکھا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں، تو ترتیل سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ وما ہوا ترتیل، یہ ترتیل کیا چیز ہے؟ تو امام نے سوال کرنے والے کے جواب میں اس کو بتایا کہ ترتیل وہ کیا ہے؟ ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی ترتیل جس چیز کو کہتے ہیں وہ ایک تو حروف کی تجوید ہوتی ہے، یعنی حروف کو تجوید سے پڑھنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا وقوف کے اوپر عبور ہونا، معرفت الوقوف، یعنی آپ کو معرفت ہو، آپ کو پہچان ہو وقوف کیسے کرتے ہیں، آپ کو عبور ہو وقوف کے اوپر۔ یہ جس انداز سے ابھی ہم یہاں قرآن آپ کو پڑھا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیچ میں وقف کرتے ہیں، جملے کے حساب سے وقف کرتے ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں۔
اب آتے ہیں تجوید کی طرف. امام نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے آپ کی تجوید، جو ہمارا سبق ہے. تجوید کیا ہے؟ تجوید کیا ہے؟ تجوید کہتے ہیں یہ آواز بہت بری آ رہی ہے مجھے. تجوید جو امام نے فرمایا کہ ترتیل دو اسباب کا، دو چیپٹرز کا نام ہے، اس میں سے ایک تجوید ہے اور دوسرا وقوف کی معرفت ہے. تو پہلے ہم تجوید پہ آتے ہیں کہ تجوید کیا ہے. کہ جو آپ کے پاس قرآن بھی تجوید والے ہیں، ہر حرف پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ذال آ گیا ہے، سا آ گیا ہے، زبان کی نوک یوں لگائیں. یہ بیسکلی تجوید ہے کہ حروف کو اسی طریقے سے پڑھنا، جس مقام سے حرف نکلتا ہے وہیں سے حرف کو نکالنا. ٹھیک ہے، جیسے حروف کچھ زبان کی نوک سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہونٹوں سے نکلتے ہیں، اور کچھ منہ کے خالی حصے سے نکلتے ہیں، کچھ ہمارے حلق سے نکلتے ہیں، اور کچھ حروف کا ہم غنہ کرتے ہیں، ادغام بھی کرتے ہیں، کچھ کا اخفا کرتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو ہم کہتے ہیں تجوید. ہم انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کوشش کریں گے کہ ایک دو کلاسوں میں کلیئر کریں. تجوید میں پہلی چیز کیا ہے؟ مخارج. دوسری کیا ہے؟ صفات. اور تیسری قواعد. مخارج، صفات اور قواعد، یہ تین چیزیں جو ہیں، مخارج، صفات اور قواعد، یہ تینوں چیزوں، یہ مجموعہ ہے تجوید کا. یعنی تینوں مل کے تجوید بنتی ہیں. آپ صفات درست صفات سے پڑھیں، قواعد کا خیال رکھیں، اور حروف کو مخارج یعنی وہاں سے نکالیں جہاں سے نکلتا ہے. ہم غلطیاں کیسے کرتے ہیں؟ پہلے ہم آتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے. یہ کلاس شاید آپ کو ایک دفعہ میں نے ایک دن پڑھائی تھی، دوبارہ اب تفصیل سے اس کو پڑھتے ہیں. تجوید سے پڑھنا کیوں ضروری ہے قرآن؟ بتائیں. کیوں ضروری ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ جی اشفا، کوئی بہتر انداز میں جواب دے سکتا ہے کہ تجوید سے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جیسے آپ سب ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور سب کو پہچان بھی ہے کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ حمزہ ہے، یہ ہے. تجوید سے پڑھنے کا کوئی بتا سکتا ہے؟ علی آپ. ٹھیک ہے، تجوید سے پڑھنا اس لیے ضروری ہے قرآن کو تاکہ ہم غلطیوں سے بچیں. اصل ہدف تجوید کا کیا ہے؟ کہ ہم قرآن پڑھتے وقت غلطیوں سے بچیں. حرکاتی غلطیاں، اعرابی غلطیاں، قواعد کی غلطیاں، صفات کی غلطیاں، اور تجوید کے جو مخارج، جس جگہ سے مطلب حرف کہیں سے، حرف یہاں سے نکلنا ہے ہم وہاں سے نکالیں، یہاں والا یہاں سے نکالیں. تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ مطلب بدل جاتا ہے الفاظ کا. تجوید سے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ غلطیوں سے بچا جائے. بصورت دیگر دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. میں اب آپ کو یہاں پہ آج پھر تعارفی کلاس کراتا ہوں، یہ آپ کو یاد بھی ہوگا، پھر بتاتا ہوں معنی کیسے تبدیل ہوتے ہیں. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ معانی تبدیل ہو جاتے ہیں، کچھ حروف آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اور جس سے پوچھوں گا وہ مجھے بتائے.
ہماری قواعد کی غلطیاں کیسے کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، مخارج، قواعد، صفاتی غلطیاں ہماری کیسے ہوتی ہیں، تو ہم کیا پڑھتے ہیں. یہ ایک ورڈ ہے، اذانیں شروع ہو چکی ہیں. یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ جی علی علیمن پڑھیں جی، جلدی بتائیں. لکھا تو میں نے صحیح ہے. اچھا جی جی بل علیمن، اونچا پڑھیں، مجھے پتہ لگے کہ پڑھ کیا رہی ہیں. علیمن، علیمن دو پیش ہیں. ہاں جی ملائکہ. اب مجھے نہیں پتہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. ہاں جی واللہ علیم، صحیح ایسا ہی ہے. واللہ علیم دو پیش ہے، میم دو پیش من ہی ہے. واللہ علیم، کنفیوژن کیوں ہو گئی ہے؟ یہی لکھا ہے نا، واللہ علیم، یہی پڑھ رہے ہیں نا آپ. واللہ علیم، کنفرم شور یہی پڑھ رہے ہیں. علیم یعنی آپ، نعوذ باللہ، یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ واللہ علیم، یہ والا علیم پڑھ رہے ہیں. یہ بھی علیم لکھا ہے، یہ بھی علیم لکھا ہے. آپ سامنے آئیں بورڈ کے تو آپ کو پتہ چلے نا کہاں پہ میں پڑھا رہا ہوں. علیم اقصا، علیم کوئی آسان ہے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہ اصل میں ہے، آپ نے اپنی طرف سے صحیح پڑھنے کی کوشش کی ہے. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں واللہ علیم، یہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو، یہ ہے واللہ علیم، عین کے ساتھ حلق سے، عین علیم سینٹر سے. اگر یہاں سے علیم پڑھ رہے ہیں، واللہ علیم، اللہ بہت علم والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، بہت زیادہ علم والا ہے. اس کا مطلب ہے واللہ علیم، اور اللہ بہت زیادہ علم والا ہے. اگر جو آپ پڑھ رہے ہیں اپنے لہجے میں، اس کا آپ کے انداز میں جواب بنتا ہے یا درد دینے والا ہے. اللہ بہت دردناک ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ بہت درد دینے والا ہے. یہ الف اور عین کے فرق نے کیا کیا؟ تب مطلب ہی الٹا ہو گیا، کباڑا کر دیا آپ نے، اسکریپ کر دیا ہر چیز کو. یہ عین حلق سے اور حمزہ بھی حلق سے، لیکن حمزہ یہاں سے اور عین یہاں سے پڑھا آ اور یہاں سے پڑھا آ. جیسے آپ نے پڑھا اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ جو یہ ایسے پڑھتے ہیں اب کیسے پڑھیں گے؟ کیا ہے یشفا؟ یہ بتائیں نا، یہ کیا لکھا ہے؟ فارسی میں لکھا ہے، نظر نہیں آ رہا؟ بیٹی سامنے بیٹھو نا. ہاں جی علی کیا لکھا ہے؟ ہاں جی انعمتا یا انعمتا. اگر اب آپ دیکھیں نا آئین کو، اگر آپ نے حمزہ انعمتا علیہم، انعمتا علیہم، اور ہمارے کیا پڑھتے ہیں؟ انعمتا علیہم. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں وہ غلطیاں جس کی وجہ سے الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. ایسے بہت ہے، علیہم، علیہم صفاتی، جیسے ہم پڑھتے ہیں صفاتی غلطیاں کچھ ہوتی ہیں. نیت والا مطلب
قربتاً، اچھا قربتاً اللہ، وہ بتاؤں گا یہ کیا لکھا ہے. ہاں جی بولیں منتشا. ہاں جی اگر یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اللہ اکبر، اس کو پڑھیں اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ تو صفائی تو صحیح نہیں ہے، انداز نہیں ہے. اللہ اکبر تجوید کے میں آپ کو یہی بتایا گیا، جہاں بھی ہوگا وہ گرین ہوگا، را الف اللہ والا کام موٹا کرنا وہ سارے گرین سے دیے گئے تاکہ وہ، اس طرح بہت ساری ہیں، بے شمار غلطیاں ہیں جو ہم قرآن پڑھتے ہوئے کرتے ہیں. آپ بات سمجھ میں آئی آپ کو، نیو آنے والوں کو، آپ کو بھی علی، آپ کو بچوں، کہ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو مطلب کہیں سے کہیں چلا جائے گا، اور نعوذ باللہ انسان گناہ گار بھی ہوتا ہے اور انسان پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے. پھر دو چیزیں انسان کو صحیح ہونی چاہیے، وہ اپنی تلاوت بھی ایسے کرے جیسے تجوید کے اصول ہیں، اور دوسرا مفاہیم سمجھے. روز کی 2 آیتیں بے شک پڑھے، درست انداز سے پڑھے، اور ان کا ترجمہ بھی پڑھے لازمی، ٹرانسلیشن کرے، اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لے کیا لکھا ہوا ہے، پھر حروف کو پڑھے ورڈ ٹو ورڈ بھی جیسے ہم یہاں پڑھاتے ہیں. آپ کی تو میرا خیال ہے بہت ایزی ہو جانا چاہیے. اگر ہم نے 70 آیتیں پڑھ لی ہیں ورڈ ٹو ورڈ تو میرا خیال ہے آگے تو اب آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہی ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ اگر زندگی ہماری تو ہم پورا کمپلیٹ قرآن آپ کو ورڈ ٹو ورڈ سکھائیں، ایک ایک حرف آپ کو. اب کتنی آیتیں ہیں جو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، ایک 2 آیتیں، مطلب ڈیلی نہیں ہوتا، ہفتے میں 2-3 دن ریکارڈنگ ہوتی ہے، درس ہوتے ہیں. وہ اتنا آپ کے پاس مواد جمع ہو گیا ہے کہ اگر آپ اس کو واقعی دیکھیں کیسے پڑھاتے ہیں، کیا الفاظ کے معنی کیسے بتاتا ہوں، تو شروع کر دیں سورہ بقرہ کی ابتدا سے، شروع کر دیں سورہ بقرہ سے. ٹھیک ہے، آپ اقصیٰ سمجھ آ رہی ہے بیٹی بات؟ علی آپ دونوں بھائی، آپ کا کیا نام ہے؟ منتظر. یہ بچے آپ لوگ بھی سٹارٹ کریں، اب اس نئے آیت سے پڑھیں کہ ورڈ ٹو ورڈ بھی سمجھنا ہے. شروع سے ترتیب آپ آ چکی ہیں، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. بغیر سمجھ کے قرآن پڑھنا نہ پڑھنے جیسا ہے. آج کے لیے یہ تھوڑا سا تعارف آپ کے لیے کافی تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ صفاتی قواعدی غلطیاں کیسے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. قواعد کا خیال یہ رکھنا، یہ اس کے قواعد ہیں، یہ قواعد ہیں سارے. قواعد کیا ہیں؟ قوانین، کہ جہاں سے حرف ہے ویسے ہی ادا کرنا. اور دوسرا تجوید میں یعنی کہ جیسے حروف، جتنے حروف ہیں ان کو اس کی جگہ سے ادا کرنا. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی سی اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ سبق تھا کہ ترتیل کیا ہے. ترتیل یہ ہے تجوید، حروف کی تجوید، یعنی حروف کو تجوید سے پڑھنا، اور وقوف پہ آپ کی پریکٹس ہونا، آپ کو پتہ ہونا کہ وقف کیسے کرتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کافی دنوں سے ہم پڑھا رہے ہیں، وہ بیچ میں جہاں جہاں وقف کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. مزید بھی سلسلہ جاری رکھیں، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں. بہن ہماری کہہ رہی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے نیت یہ ہوتی ہے، اب یہ پتہ نہیں فتویٰ بھی آئے گا اس پہ، آ جاتے ہیں فتوے جلدی آتے ہیں، کومنٹ جلدی آتا ہے، ایک فتویٰ جلدی آتا ہے اگر آپ کوئی بات ایسے ہی کریں، کہ نماز کے لیے انسان یا کسی کام کے لیے جب انسان آمادہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، دونوں کی جوڑی کل توڑتا ہوں میں. جب بھی ہم کسی کام کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کام میں کرنے لگا ہوں یا میں یہ کام کرنے لگی ہوں، تو وہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ نیت ہوتی ہے انسان کی. اس کی نیت ہوتی ہے کہ یہ میں کام کرنے لگی ہوں، یہ میں کرنے لگا ہوں. انسان جب جس نماز کے لیے آمادہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ہے، ظہر، عصر، مغرب و عشاء، جس نماز کے لیے جب آمادہ ہو جاتا ہے، اب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عشاء کی نماز کے لیے آیا، اس کے دل میں یہی ارادہ ہے کہ میں ظہر یا مغرب یا اس نماز کے لیے آیا، یہ اس کی نیت ہوتی ہے. اونچا اللہ آپ کے دلوں کو بھی جاتا ہے. اگر اس کو بولو کہ اے اللہ میں آیا ہوں 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں تیری قربتاً اللہ، تب بھی اللہ کو پتہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز فجر ہی پڑھنے آئی ہیں. نیت جو بتائی گئی ہے، یہ انہوں نے ایک جس نقطے کی طرف نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے، وہ بہت ضروری ہے. جب ہم پڑھتے ہیں فجر کی نماز کوئی بھی ہو، فار ایگزامپل ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز فجر ادا کرتی ہوں قربتاً اللہ یا اللہ، قربتاً اللہ. قربتاً
کس کی قربت کے لیے؟ نعوذ باللہ، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں قربتاً الا اللہ، تو یہ تو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے علاوہ سب کی قربت کے لیے، اللہ کی قربت نہیں ہے، باقی سب کی قربت ہے، اس کا تو یہی مطلب ہے، اللہ کے سوا سب کی قربت۔ لفظ ہے قربتاً الی اللہ، یہ جو میری قربت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی قربت چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے سبق نیت یہ ہے، یہ اوپر والی رونگ ہے، جو ایسے قربتاً الی اللہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، قربتاً الی اللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، آج کے لیے یہی تھا، انشاءاللہ باقی کل سبق کے ساتھ ملیں گے۔ بند کریں اس کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔